اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبیر شیخ اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام سفر یاد۔ سفر یاد ایک ایسا اسلامک پروگرام ہے جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں بڑھنے والے کئی سارے سوالات کے جوابات۔ تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بذریعے سوالات۔ تو ابھی کمنٹس باکس میں آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن ابھی تک کہ کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج کو بھی لائک کیجئے۔ بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علامہ جنید رضا قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جو اس وقت موجودہ حال کے اندر صورتحال آپ کے پیش نظر ہے کہ جو ایک بیماری پوری دنیا کے اندر جو ہے اس نے ایک تباہی مچائی ہوئی، جس کا نام کرونا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کو لے کر جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی کنٹریز نے جو ہے وہ کافی کنٹرول کر لیا، بٹ اب پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اور گورنمنٹ نے یہ بات بول دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سوشل ڈسٹینس بھی رکھیں، یعنی کہ ہر تھوڑی دیر گیپ کے بعد کھڑے رہیں۔ کچھ بینک کے اندر میں نے دیکھا اور کچھ گروسری کی جگہوں پر بھی میں نے دیکھا کہ پبلک جو ہے وہ تھوڑے گیپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، وہ وہاں تک کی بات سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب آ رہی ہے بات نماز کی۔ جماعت کے لیے صف بندی کرنی پڑتی ہے، تو آیا کہ ہم جماعت کے وقت صف کے اندر خلا رکھ سکتے ہیں؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، موجودہ صورتحال میں جو وبائی امراض کرونا وائرس کی صورت میں امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد از جلد اس مہلک مرض سے، اس بیماری سے، اس وائرس سے تمام امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے، صفوں میں خلا رکھنے کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا صفوں میں خلا رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ صفوں میں خلا رکھنا یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے، چونکہ احادیث کریمہ میں صف بندی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ٹھیک، لیکن موجودہ صورتحال کہ جس میں وبائی امراض ایک دوسرے سے ٹچ ہونے سے، لگنے سے پھیل رہے ہیں، اگر ایسی صورت میں کوئی شخص احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جی، صف میں خلا رکھتا ہے تو اسے جماعت میں آنے سے نہ روکا جائے، جماعت میں شامل ہونے سے نہ روکا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے اعذار سے باخبر ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حالوں کو بخوبی جاننے والا ہے، عذر کی بنا پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ جو کنڈیشن ہے نماز میں جماعت کے دوران خلا قائم کرنے کی، یہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہے۔ ٹھیک، ایسا نہیں کہ بعد میں حالات ٹھیک ہو جائیں اور پھر بھی آپ اس کو دلیل بنا کر کہ جی صفوں میں خلا رکھا جا سکتا ہے اور پھر بعد میں بھی آپ اس طریقے کو قائم رکھنا چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ حالت اضطراری ہے۔ لہٰذا ان موجودہ حالات میں صفوں میں خلا رکھ کر نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے، واللہ عالم۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بڑا ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، جو کہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ آیا کہ اس پروگرام میں سوال جو آپ کو جو میں نے بولا ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمارے کمنٹس باکس کے اندر، تو آپ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی جو سوال تھا کہ جو صف بندی کے بجائے ہم لوگ بیچ میں گیپ دیں، خلا رکھیں نماز میں، تو آیا کہ اس میں نماز جماعت ہماری ہو سکتی ہے نہیں؟ علامہ صاحب نے بڑے خوب جواب دیا ہے۔ پھر انشاءاللہ شامل ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ اسی پروگرام کے اندر۔ تب تک اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ
لا